اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ 13واں پارہ آج تراویح میں پڑھا گیا۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ تھا، اس کے بعد سورہ رعد اور سورہ ابراہیم تلاوت کی گئی۔ وطر میں یہ وطر کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے۔ اس کا ہر جملہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ میں خاص کر 2 جملوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ وبارک لی فیما اعطیت، یہ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شکر کا بھی ایک طریقہ ہے کہ میرے پروردگار جو تو نے عطا کیا ہے اس میں برکت دے، جو بھی تو میرے نصیب میں رکھا ہے، جتنا بھی تو مجھے دیا ہے اس میں تو برکت دے۔ اس جملے کا معنی ہے۔ پھر دوسرا وقینی شر ما قضیت، یہ دعا میں دیکھیے کہ ہم کو معلوم نہیں آنے والے کل میں کیا ہمارے حصے میں آنے والا ہے۔ کل تو دور ہے، دوسرا لمحہ پتہ نہیں کیا کیا ہمارے حصے میں ہے، تو اس میں دعا میں ہے وقینی شر ما قضیت، اے پروردگار جو میرے حصے میں تو لکھا ہے، میرے لیے جو لکھا ہے تو نقصان سے، بیماری سے، تکلیف سے، پریشانی سے، اس سے آنے سے پہلے تو مجھے بچا لے۔ وقینی شر ما قضیت، وہ بھی برائی ہے میرے نصیب میں، میرے حصے میں، وہ آنے سے پہلے تو مجھے بچا لے، یہ جملہ ہے۔ اس کے بعد ایک بات مجھے یہ کہنی ہے وطر کے تعلق سے کہ اخیر لفظ جو کہا جاتا ہے وصلی اللہ تعالی علی النبی، یہ بھی دعا ہے، اس پر بھی آمین کہنا چاہیے۔ ہم آمین نہیں کہتے، دعا کا اختتام سمجھ کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ اس میں دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، یہ دعا ہے، اس پہ آمین کہنا چاہیے۔ تو آج جیسا کہ میں نے بتایا 3 صورتیں، سورہ یوسف، یہ اکثر لوگ جانتے ہیں جن کا قرآن سے ذرا بھی تعلق ہے کہ ایک قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور اسے سننے کی خواہش سب کو بھی ہے، بزرگوں کو بھی ہے، نوجوانوں کو بھی ہے، جوانوں کو بھی ہے، سب کو اس کی خواہش ہے صورت۔ لیکن یہ صرف قصہ نہیں ہے، ویسے ہے یہ قصہ بہت دلچسپ۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسن القصص، فرمایا سب سے بہترین قصہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف ایسا قصہ نہیں ہے کہ اسے نیند لانے کے لیے سنایا جائے اور سن کر آدمی سو جائے گہری نیند میں، یہ نہیں ہے۔ اخیر آیت میں سورہ یوسف کی بتایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب کہا۔ جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس دماغ ہے، جن کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان کے لیے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے، یہ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اولی الالباب کون ہیں؟ اگر وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ رعد میں خود اللہ تعالیٰ نے اولی الالباب کون ہیں، ایک لفظ میں اس کا معنی ہم یہ کریں گے عقل والے، عقل والے، دماغ والے، یہ اس کا معنی کریں گے۔ تو سورہ یوسف میں کیا ہے، میں کچھ باتیں ایسی بھی کہوں گا، ہو سکتا ہے یہ چھوٹا منہ بڑی بات لگے، لیکن اس صورت میں یہ باتیں نکلتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آدمی کے بچے جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے۔ کسی بچے میں کوئی خوبی ہوگی لیکن اس کی وجہ سے اس بچے کو بہت تعریف کرنا اور دوسرے بچوں کو نظر انداز کرنا، ان کی برائی کرنا، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس واقعے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے جو دشمن ہوئے ان کے بھائی دشمن ہوئے، اور دشمنی کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ صرف یوسف کو لائق سمجھتے ہیں، ہم سب کو نالائق سمجھتے ہیں، اس لیے جب تک یوسف رہیں گے ہمارے والد ہماری قدر نہیں کریں گے، اس لیے یوسف کو ہمارے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ یہ ایک بات ہے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، نبی کے اولاد ہے یہ، لیکن سرکشی کی وجہ سے انہوں نے بہت برا نام کمایا، اور ان کے ساتھ قرآن میں ان کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئیں۔ تو ایک بات یہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد آدمی کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ بھائی بھی بھائی کا دشمن بن سکتا ہے،
کسی کی بھی کوئی خوبی اگر آدمی دیکھتا ہے تو طبیعت کے اندر ایک جلن اور حسد پیدا ہوتا ہے، یہ ایک بات۔ پھر تیسری ایک بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اندیشوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ سے یہ درخواست کی کہ ہم یوسف کو پکنک پہ لے جانا چاہتے، باپ بھیجتے یا انکار کر دیتے، لیکن باپ نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لے کر جاؤ گے، تم اپنے کھیل تماشے میں مصروف رہو گے اور یوسف کو بھیڑیا کھا لے گا، اس جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں، یہ کہا۔ تو ایسی بری بات زبان سے نہیں لانا چاہیے، ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، برا نہیں۔ تو بیٹوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، پہلے وہ سوچ رہے تھے کہ کیا بہانہ کریں گے، یوسف کے گم ہونے کا بہانہ کیا۔ اب انہوں نے کہا باپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہاں بھیڑیے کثرت سے ہیں اور بھیڑیے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہم یہی بات کہہ دیں گے، بھیڑیا کھایا۔ غرض ایسی بہت سی باتیں ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، اور جن پر عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نبی بننا تھا، بھائی ان کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں لے جا کر پھینک دیا۔ وہاں ایک قافلہ گزرا، وہ قافلہ اسے لے کر گیا، ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے مصر کے بازار میں انہوں نے فروخت کر دیا۔ مصر کا جو بادشاہ تھا، اس زمانے میں مصر کے بادشاہوں کو عزیز کہا جاتا تھا۔ ہر ایک خاندان کا ایک نام ہوتا تھا، فرعون بھی ایک خاندان تھا، ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، فرعون اول، فرعون دوم، فرعون ثانی، جیسا یہ سب جارج وغیرہ کہلاتے تھے۔ تو اس طرف عزیز، تو عزیز مصر لاولد تھا، اس کے محل میں پہنچ گئے یوسف علیہ السلام، خریدا اس نے، ایک غلام کی طرح خریدا، اس لاولد تھا۔ تو اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام بہت خوبیوں کے مالک ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو ہم عزت کے ساتھ رکھیں گے، اگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو اسی کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے۔ تو یہاں بھی ایک سبق ہے عبرت کہ آپ کسی بھی بچے کو بچے جیسا بنا سکتے ہیں، اپنا بچہ نہیں بنا سکتے، اپنا بچہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ہر یتیم بچہ اور ہر ضرورت مند بچے کے سر پر ہاتھ رکھیے شفقت کا، اور بچے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیجئے، لیکن اپنا بچہ کہہ کر بچے کے سارے حقوق اسے مت دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تو انہوں نے بچے کی طرح اس کو رکھا، لیکن بعد میں کیا ہوا دیکھیے، اسی عورت نے جو اس کی ماں بنی ہوئی تھی، جس نے بچہ بنایا تھا، یوسف کے ساتھ برائی کرنی چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے۔ تو بچہ، اصل بچہ اور بچہ کہنے میں کتنا فرق ہے، آپ دیکھیے، اصل بچے کے ساتھ ایسی برائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں صرف زبان سے بچہ کہنے کی وجہ سے وہ برائی کا تصور ان کے دماغ میں آیا، دعوت بھی دی۔ کوئی بھی ہوتا تو اس دعوت میں پھسل جاتا، مان جاتا، کیونکہ دعوت دینے والی اس کی محسنہ ہے، مالکہ ہے، ملکہ ہے، اور کیا کچھ خوبیاں ہیں اس کے اندر، محل کے اندر، اور اس کی طرف سے دعوت ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس گھر کا میں نے کھایا ہے، میں اس گھر میں کھانے کے بعد میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں کرتا، یہ انہوں نے کہا۔ کتنی بڑی بات ہے، 3 جملے انہوں نے کہے کہ یہ گھر میرے محسنوں کا گھر ہے، احسان کرنے والوں کا، میں احسان کرنے والوں کے گھر میں ایسی دغا نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ تو یہ دیکھیے آپ، پورے قصے میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ تو پاک دامنی کا ایک سبق ہے، اور یہی بات ہے، حدیثوں میں بھی بہت باتیں آئیں کہ نوجوان جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنا مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، اور قیامت کے روز عرش کے نیچے جگہ بھی دیتا ہے، یہ سب باتیں بتائی گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کی یہ بات تھی، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے پورا ملک مصر ان پر فریفتہ تھا، عاشق تھا، سب برائی کی طرف بلا رہے تھے ان کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ ساری عورتیں مجھے برائی کی طرف بلا رہی ہیں، میں کب تک مقابلہ کروں گا، میں کب تک انکار کروں گا؟ ایک ہی راستہ ہے میرے سامنے، تو مجھے جیل میں بھیج دے، قید خانے میں بھیج دے، میں ان کے درمیان رہوں گا، شہر کے اندر رہوں گا، اسبو الیہن واکم من الجاہلین، میں مائل ہو جاؤں گا اور جاہل بن کر ان کی جو خواہش ہے وہ پوری کروں گا۔ تو دیکھیے آدمی کسے پسند کرتا ہے، دیکھیے ایک طرف یہ ساری عورتیں ہیں جو عیش و عشرت کے لیے، عیاشی کے لیے ان کو دعوت دیتی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کیا پسند کرتے ہیں؟ قید خانے کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا اور آپ کو قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اب قید خانے میں لوگ آتے گئے، یوسف علیہ السلام نے ان سب کو حق کا پیغام پہنچانا شروع کیا، طویل مدت گزری۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جو
انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو علوم دیتا ہے اس میں ایک علم خواب کی تعبیر بھی ہے۔ جو آدمی خواب دیکھتا ہے، ہم سب رات بھر خواب دیکھتے ہیں، کچھ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، اکثر خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر بھی دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس میں بہت مشہور تھے خوابوں کی تعبیر میں۔ جیل میں جو لوگ خواب دیکھتے تھے ان کو اس کی تعبیر بتاتے تھے یوسف علیہ السلام، اور جب وہ جیل سے نکلتے تو برابر ان کے ساتھ ویسے ہی ہوتا تھا جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ ان دنوں مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ یہ خواب تھا 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی گائے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ اسے کھا رہی ہے، اسے کر رہی ہے۔ بار بار اس نے وہ خواب دیکھا۔ اس نے اپنی رعایا سے کہا میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ تعبیر نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا ایسا ہی یہ خواب ہے، پراگندہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ تب ایک آدمی جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بتا کر تعبیر سنا تھا، اس نے کہا میں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے جیل بھیجا جائے۔ تو وہ جیل گیا، قید خانے گیا، یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے ساری باتیں بتائیں۔ ملک مصر میں بہت بڑا قحط آنے والا ہے، اس قحط کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ تو ایسا ساری تدبیریں انہوں نے بتائی۔ بادشاہ نے کہا اسے یہاں لاؤ، اس کا مقام جیل نہیں ہے، ہمارے دربار میں وہ رہے گا۔ مگر یوسف علیہ السلام کے پاس یہ خوشخبری گئی، حالانکہ جیل میں اس وقت مفسرین کے کہنے کے مطابق 14 سال وہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ ایسے وقت میں آدمی باہر آنے کی کتنی خواہش کرتا ہوگا، کوشش کرتا ہوگا۔ جب بادشاہ کا حکم سنایا گیا جیل سے باہر، انہوں نے کہا نہیں، مجھ پر ایک داغ ہے، ایک دھبا ہے، بدنامی ہے، الزام ہے۔ ان تمام عورتوں سے پوچھ لو جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے، کیونکہ اس الزام کے ساتھ میں باہر آؤں گا تو لوگ میرے کیریکٹر پر شبہ کرتے رہیں گے۔ یہ ہر ایک بات دیکھیے آپ۔ تو پوچھا بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلا کر، تو انہوں نے کہا الان حس الحق، کہا آج سچی بات ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت پاک دامن ہیں، ان کی عفت، ان کی عصمت بہت مثالی ہے۔ ہم ہی لوگوں نے برائی کی، ہم ہی لوگوں نے ان کو برائی کی دعوت دی۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم میرے پرائیویٹ سیکریٹری بن جاؤ، کہا عزیز مصر نے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی کام نہیں ہے، مجھے خزانہ زمین یعنی وزیر غذا، اگر ایک منسٹر بنا، ایگریکلچر کا منسٹر بنا دو، کہا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں اور دیانت و امانت کے ساتھ یہ کام کروں گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے ساری تدبیریں کی۔ وہ قحط آیا جس کا ڈر تھا، مصر اور مصر کے اطراف کے پورے لوگ بھوک سے مرنے لگے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے جو غلہ پیدا کیا اور غلے کی جس طرح حفاظت کی، اس غلے سے سب کی خدمت کی۔ تو یہ قحط کا اثر یعقوب علیہ السلام کے گھر پہ بھی پہنچا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا، انہیں نہیں معلوم، کہا کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے، بڑا نیک دل ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ غلہ دے گا، خیرات دے گا۔ تو یہاں آئے بچے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، بھائیوں نے ان کو پہچانا نہیں۔ تو ان سے بہت لمبا قصہ ہے، میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کو لاؤ، اپنا ایک بھائی جو خاص ہے اس کو لاؤ، یہ سب انہوں نے کہا۔ اس طرح بات چلتی ہے۔ تو ہوتے ہوتے کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی اور یوسف علیہ السلام کا دوسرا بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا۔ ایک پر چوری کا الزام تھا، وہ چوری نہیں تھی الزام میں، اور دوسرا بھائی شرم کی وجہ سے کہ میں باپ کو منہ کیا دکھاؤں گا، میں نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سب کو ساتھ لاؤں گا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کا پہلا بچہ یوسف گم ہوا، یوسف نے صبر کیا۔ دوسرا بچہ گم ہوا، یوسف نے صبر کیا۔ اب 3 بچے جب گم ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اب اللہ تعالیٰ سب کو لے کر آ جائے گا، کیونکہ اللہ کا امتحان اتنا سخت نہیں ہوتا۔ ایمان دیکھیے، یہ ہر شخص کے ہم مسلمان کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ سب عبرت کے واقعات ہی، سبق ہے ہمارے لیے، لیسن ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے 2 بچوں تک صبر کیا، لیکن تیسرا اللہ تعالیٰ کا امتحان اتنا سخت نہیں ہوتا کہ وہ 3 بچوں کو مجھ سے چھین کر گم کر دے، ضائع کر دے، فنا کر دے، ایسا نہیں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پورے بچوں کو واپس لائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ قصہ بہت اچھا ہے، آپ پڑھیے، میں شوق دلاتا ہوں آپ کو، آپ ترجمے کے ساتھ اسے پڑھ کر آپ جان جائیے۔ تو یہ قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ ان کے جاتے ہیں ملک مصر اور دربار میں رہتے ہیں، شاہی محل میں رہتے ہیں، کہاں فخر و فاقہ، بھوک اور پیاس میں تھے، سب محل میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام
دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے، اور پھر ان کی زبان سے ایک دعا نکلتی ہے، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہتے ہیں پروردگار تو نے دنیا میں مجھے بہت دیا، سب کچھ دیا، توفنی مسلم، اب میری ایک ہی دعا ہے، اسلام کی حالت میں تو مجھے موت دے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ تو مجھے اٹھا۔ تو اس دعا کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یہ سورہ یوسف ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے قصہ سمجھ کر تم لوگ مزہ مت لو، اس قصے کے اندر جو عبرت کے سامان ہیں، عبرت کے جو سبق ہیں، ان کو سامنے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، فرمایا کہ اس واقعے کے اندر اور ایسے واقعات جو انبیاء کے آتے ہیں، اس میں سب بہت بڑا سبق ہے، آدمی کو غور کرنا چاہیے، غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ تو اس میں اولو الالباب آیا۔ اولو الالباب سے کیا مراد ہے، میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر لوں گا، پھر اس کے بعد بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اولو الالباب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولو الالباب کہنے کے مستحق کون لوگ ہیں؟ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یا اولو الالباب ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو کون ہیں اولو الالباب؟ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو عہد و پیمان کیا ہے، اقرار کیا ہے، اسے توڑتے نہیں، یعنی وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا ہمارا سر کسی کے آگے جھکے گا نہیں، اور پیغمبر کے سوا کسی کی سیرت پر ہم چلیں گے نہیں، تعلیم پر ہم جھکیں گے نہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ وہ لوگ ہیں اولو الالباب، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو ملانے اور جن چیزوں کو جوڑنے اور جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کا تصور ان کے دماغ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور جو بھی دنیا کے اندر ان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے، یہ صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو یہ چاہتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز میں غفلت نہیں کرتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، یہاں صرف مال نہیں ہے، جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے، طاقت دی ہے تو طاقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، دولت دی ہے تو دولت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، علم دیا ہے تو علم کے ذریعے خدمت کرتے ہیں، جو بھی چیز ہم نے ان کو دی ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ کام جو کرتے ہیں سرًّا وعلانیةً، چھپ چھپا کر بھی کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی کرتے ہیں اور دن کے اجالے میں بھی کرتے ہیں اور سب کے سامنے بھی کرتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اولو الالباب کی صفات ہیں، یہ گن لیجیے آپ قرآن میں بعد میں۔ اور یہ لوگ کوئی بھی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی گالی دیتا ہے تو گالی کی جگہ دعا دیتے ہیں، اسے اچھائی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اتنا جو لوگ کریں گے اس دنیا کے اندر، فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ آخرت کے کامیاب لوگ ہوں گے۔ آخرت میں سب سے کامیاب یہی لوگ ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا، ہمیشگی کے باغات، داخل ہوں گے اس میں۔ یہی نہیں، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی، ان کے بچے بھی، اور ان کی جوڑیاں بھی داخل ہوں گی، اور ان کے اولاد بھی داخل ہوگی، اور ان کو آنر جو اعزاز جو دیا جائے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ وہ جنت کے اندر دروازے ہوں گے، بے شمار دروازے ہوں گے، اور ہزاروں فرشتے ان کی خدمت کے لیے آئیں گے، اور آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے، جنت والوں کو فرشتے سلام کریں گے اور مبارکباد دیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے صبر کا یہ بدلہ ہے، تمہارے صبر کا یہ پھل ہے، فنعم عقبی الدار، تمہارا انعام اور تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ یہ اولو الالباب کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ کل پرسوں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ عطا فرمائے، ہمارے مسائل کو حل فرمائے، ہماری مشکلوں کو دور فرمائے، ہمیں آزمائشوں اور امتحانوں میں کامیاب رکھے، ہمارے گناہوں کو اور لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت، آسمان کی ہر بلا اور زندگی کے ہر امتحان سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔